تو یہاں پر بیان ہوا کہ سورہ بقرہ کے اندر ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، صفت تنزیل بھی اللہ ہی کی ہے۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں۔ سورہ فاتحہ میں ذکر کیا گیا اللہ تعالی رحمان ہے، اللہ تعالی رحیم ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی معرفت ذکر کی گئی، ھدی للمتقین، اللہ رب العزت نے یہ ہدایت بنائی ہے، وہ مہربان اور وہ نہایت رحم کرنے والے نے یہ کتاب آسان فرمائی اور ہدایت والی نصیب فرمائی ہے۔ وہاں اہدنا الصراط المستقیم تھا، اے اللہ سیدھا راستہ دے دیجئے۔ یہاں بتایا گیا ذالک الکتاب، یہ جو کتاب ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ جس ہدایت اور صراط مستقیم کو وہاں مانگا گیا، اللہ تعالیٰ نے متعین فرمایا یہ کتاب اللہ، یہ قرآن، یہ ہدایت ہے۔ اور اس کے علاوہ مفسرین نے بہت سارے وجوہات رد بیان کیے ہیں، میرا خیال ہے آپ لوگ زیادہ ہضم کر نہیں سکیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تقریر جو ہوتی ہے نا وہ سامع کو دیکھ کر ہوتی ہے، تو سامع کے اندر جتنا برداشت ہو اتنی بات کرنی چاہیے۔ سورہ بقرہ بہت بڑی سورت ہے، ویسے بھی بڑی ہے، 282 کے قریب آیات ہیں، 2.25 پاروں سے اوپر مشتمل ہے، لیکن اس سورت کے اندر 1000 اوامر، نواہی، اسرار اور حکم ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے 14 سال لگا کر اس سورت کو سمجھا تھا، بعض جگہ آتا نہیں 4 سال میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ پڑھی، سیکھی، سمجھی، اور جب سیکھ لی سورہ بقرہ تو پھر ایک اونٹ نہر کیا۔ بقرہ کا معنی ہے گائے۔ اس سورت کے 4 نام ہیں، جن میں سب سے بڑا اور مشہور نام سورہ بقرہ ہے، کیونکہ اس سورت کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے گائے ذبح کرنے کا۔ جب بنی اسرائیل کے ایک شخص کو کسی نے قتل کر دیا اور قاتل معلوم نہیں ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کیا گیا، جب اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ ہم کیا کریں، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں گائے ذبح کرو۔ یہ گائے جو ہے نا یہ بڑا اہم جانور ہے۔ یہ گائے باقی جانوروں سے بڑا الگ ہے۔ یہ جو ہندو ہوتے ہیں یہ اس گائے کو اپنی مذہبی ماں تصور کرتے ہیں، اور گاؤ ماتا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ایک شاعر نے کہا، آپ کو آپ کیوں نہیں کہتے، پاپ کو پاپ کیوں نہیں کہتے، گائے کو کہتے ہو ماتا، بیل کو باپ کیوں نہیں کہتے۔ ہندوؤں کے ہاں اصل میں ان کا ایک بڑا تھا رام چندر۔ رام چندر ایک خاتون پر عاشق ہو گیا، اس کا نام تھا سیتا۔ سیتا سے اس کو عشق ہوا اور سیتا جو ہے وہ بھاگ گئی، اور رام چندر اس کو ڈھونڈتا رہا۔ کہتے ہیں کہ اس کو کسی نے بتایا کہ ایران میں ایک بڑا کوئی جادوگر ہے، زرتشت نام ہے اس کا، وہ ایسے عمل کر جانتا ہے جس سے جو ہے نا سیتا تمہارے پاس واپس آ جائے گی۔ تو رام چندر زرتشت کے پاس چلا گیا۔ زرتشت نے کہا کہ بھائی میں تمہارا کام کروں گا، لیکن
میرے کچھ دستور ہیں، 15 اس کے دساتیر تھے، پہلے یہ پڑھنے پڑیں گے۔ وہ اسے پڑھنے کے لیے بیٹھ گیا، دستور۔ ان دساتیر میں ایک دستور میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آسمان پر ایک برج ہے اور وہ بیل کی طرح ہے اور اس کے سینگ ہے اور اس کے درمیان میں دنیا ہے۔ جو شخص دنیا میں گائے کے ساتھ اچھا کرتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے اور دنیا میں پھر اچھائی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب گائے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد سے رام چندر نے یہ حکم دیا تھا خبردار کوئی گائے نہ کاٹی جائے، اور ہندوؤں کے یہاں گائے بن گئے، واللہ علم بالصواب۔ لیکن ہندوؤں کے یہاں بھی گائے بڑی مقدس و محترم ہے۔ یہ گائے نجومیوں کے ہاں اور یہ ستاروں والوں کے ہاں بھی برج سور وغیرہ ہے، ادھر بھی یہ گائے پائی جاتی ہے۔ اور جادوگروں کے یہاں بھی گائے خاص طور پر مقدس بنی ہوئی ہے۔ یہودیوں کے یہاں بھی ایک نظریہ ہے، ان کا بھی ایک بچڑا ہے، وہ ایک مقدس بچڑا مانتے ہیں۔ ادھر سامری نے بھی جب بچڑا بنایا عجلاً جسدا لہ خوار، تو کچھ لوگ گائے کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، بناتے ہیں، مورتیاں بناتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ یہ وہ سارے لوگ ہیں عموماً جو خطرناک اہل باطل میں سے۔ اور کچھ لوگ جادو کے اندر، ستاروں کے اندر اس سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور اسلام میں حکم آیا ہے ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں گائے کو ذبح کرو۔ ہمارے یہاں گائے بڑی اچھی ہے ماشاءاللہ، دودھ بھی دے گی اور ہم اس کا گوشت بھی کھائیں گے۔ وہ نہ ماں ہے کسی کی اور نہ اس کا انسان سے رشتے کا کوئی تعلق، ہاں ہماری خدمت کے لیے بنی ہے۔ اور جب کبھی مشکل اور پریشانی آئے تو گائے ذبح کرو۔ ذبیحات، انسان کی جان اگر بچ سکتی ہے کسی بڑی بلا اور مصیبت سے تو وہ صدقات ہیں، ذبیحات ہیں، خاص طور پہ گائے کا صدقہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور بڑے واقعات ہیں، کبھی موقع ملا تو آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ۔ آج سورہ بقرہ سے متعلق ابتدائی کلام مکمل کرنا ہے۔ بس اتنا یاد رکھیں، باقی باتیں بعد میں کروں گا، کہ دو جانور ہیں جو انسان کی جان کے بدلے میں آئے۔ جان چھڑانے اور بچانے کے لیے اسماعیل علیہ السلام کے لیے مینڈھا آیا آسمانوں سے۔ اور دوسرا سورہ بقرہ کے اندر جب انسان کی زندگی واپس مطلوب تھی اور وہ پریشانی دور کرنی تھی تو ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گائے ذبح کرو۔ گاہے بگائے اللہ تعالیٰ توفیق دے صدقہ ضرور کریں، اور اگر اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو گائے ذبح کریں۔ میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو ہر مہینے، ہر کچھ دن بعد گائے ذبح کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں۔ اس سے بلائیں ٹلتی ہیں، نظر، حسد، کینہ، بغض، پریشانیاں، جادو، حسد، جنات، یہ وہ بہت چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ باقی بات بعد میں انشاءاللہ۔ کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کس لیے ہوتا ہے، کبھی موقع ملا اس پر کلام کریں گے۔ تو سورہ بقرہ کا نام اس مناسبت سے رکھا گیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے انہوں نے 8 سال لگا کر سورہ بقرہ سیکھی، یاد تو ان کو ایک دفعہ سن کے ہو جاتی تھی۔ اس کی ایک ایک آیت، ایک ایک حکم، ایک ایک مسئلہ
اس کی تفصیل، اس کے شان نزول، اس سے نکلنے والے احکامات، تشریحات و توضیحات، اس کے سارے مسائل حفظ کرتے کرتے 4 سال لگ گئے۔ اگر ہم اور آپ 4 یا 8 دن میں پڑھیں گے تو کیا ہوگا خالی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تو دور ہے، تفسیر ایک دور ہوتا ہے، ایک یادداشت ہوتی ہے دوبارہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سورہ بقرہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ قرآن کریم کی سب سے اعلیٰ صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور بڑی صورتوں میں سب سے بڑی صورت ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہ صورت ممتاز ہے، اور یہ صورت اس بات سے قابل شرف ہے کہ اس کے اندر ایک آیت ایسی نازل ہوئی ہے جو پورے قرآن کریم کی تمام آیتوں سے افضل ہے، اور وہ کیا ہے؟ آیت الکرسی۔ اور یہ صورت اس لحاظ سے بھی قابل شرف و بزرگی ہے کہ اس کے اندر 10 ایسی آیات ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس میں شفا رکھی ہے، اور ان کو پڑھیں اور دم کریں تو اللہ رب العزت مجنون کو بھی انشاءاللہ شفا دے دیں گے۔ تعداد، اوقات، آداب اور اس کی توجہات، یہ سب اثر کرتی ہے۔ ایک اصول بتا رہا ہوں، ایک دفعہ بعد میں نہیں ذکر کروں گا۔ دیکھیں، ڈاکٹر کے سامنے ایک بچہ آتا ہے تو بچہ ایک دوائی کی، مثال کے طور پہ ایک اینٹی بائیوٹک یا کوئی دوائی ہلکی سی ڈوز دیتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، اس کو نظر آتا ہے یہ اتنا چھوٹا بچہ ہے، اس کو اتنی سی دوائی 1/4 چمچ پلانی ہوگی، تھوڑی سی۔ درمیانہ ہوتا ہے اس کو زیادہ پلاتا ہے، اور بڑا ہوتا ہے اس کو بھرپور چمچ پلاتا ہے۔ کسی کو کہتا ہے نہیں ہم نے 2 گولی کھانی ہے اس کی۔ کبھی مرض شدید ہوتا ہے، مرض شدید ہوتا ہے تو بعض دفعہ 2-4 انجیکشن بھی لگانے پڑتے ہیں۔ حالات و واقعات کبھی موافق ہوتے ہیں، سردی ہے، اس میں نزلہ و زکام کا اثر زیادہ ہوگا، بخار کا اثر سردی میں زیادہ ہوگا، اس کو الگ طرح سے لینا پڑے گا۔ گرمیوں کے اندر موسم اتنا ناموافق نہیں ہوا کہ اس کو ٹھنڈ لگے، اس وقت طبیب، ڈاکٹر الگ طریقے سے علاج کرے گا۔ پھر وہ بظاہر علامات کو دیکھ کر تحقیق کرے گا، اس کی اندر تک جانے کی کوشش کرے گا، کیوں ہوا ایسا۔ بعض دفعہ ایک انسان کو ہلکی سی کوئی مٹی چلے گئی، اس وجہ سے کھانسی آ رہی ہے، اور بعض انسانوں کو نہیں، اس کو تو دمے کا مرض ہے، کھانسی جو آ رہی ہے اس کی وجوہات الگ الگ ہیں۔ پھر ایک انسان پابندی کے ساتھ دوا لے رہا ہے، ایک پابندی کے بغیر لے رہا ہے، یہ ساری چیزیں حالات کے اعتبار سے تبدیل ہوتی ہیں۔ ایک ہی چیز ایک دفعہ توجہ کے ساتھ پڑھنے اور ایسا کہ جو بہت ہی متوجہ ہو، اس کے پڑھنے کا اثر کچھ اور ہوگا۔ مثلا کہتے ہیں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ کے پاس ایک مرید آیا، کہا حضرت بہت پریشان ہے۔ حضرت نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا حضرت گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، گھر کا سارا سامان برتن وغیرہ سب بیچ چکے ہیں، اب نہ گھر میں کچھ بچا ہے، نہ جیب میں ہے، نہ کام کاج ہے، بہت سخت پریشان۔ حضرت نے فرمایا مٹی کا ڈھیلا لے کر آؤ۔ مٹی کا ڈھیلا لے کر آیا، حضرت نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، پھونک ماری، دے دیا، وہ سونے کا بن گیا۔ اور وہ لے کے بڑا خوشی خوشی گھر چلا گیا۔ راستے میں اس نے ایک بورا اٹھایا اور گزرتے گزرتے جتنے ڈھیلے نظر آئے وہ سب اٹھا لیے۔ گھر تک پہنچتے پہنچتے پورا بورا اس کے پاس تھا۔ بیوی سے کہا بس مشکل کے دن ختم ہو گئے اور ہمیں اب کامیابی کی کنجی مل گئی۔ حضرت نے بتا دیا۔ اب ایک ڈھیلا اتارا، اس کے اوپر ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھی، پھونکا نہیں ہوا، 3 دفعہ پڑھی، پھونکا نہیں ہوا۔
کہا نہیں تھوڑا سا زور اور ڈالنا پڑے گا. گیا جا کے وضو کیا، پھر 2-3 دفعہ پڑھی، پھر گیا نہایا جا کے، کپڑے بھی بدلے، پھر بھوکے ماری نہیں ہوا، پھر مصلی بچھایا، قبلہ رخ ہو کر بیٹھا، پھر ایک ڈھیلے کو کہا یہ ڈھیلا ہی خراب ہوگا، یہ بننے والا نہیں ہوگا، دوسرے پہ کیا، تیسرے پہ کیا، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص پڑھی. اپنے حساب سے زور ڈالتا گیا کہ بھائی اعمال کرتے چلے جاؤ، کرتے کرتے سارے ڈھیلوں پہ ٹرائی کر لیا، کوئی بھی نہیں بنا. صبح خواجہ صاحب کے پاس گیا اور کہنے لگا حضرت وہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، آپ نے کیسے پڑھا تھا؟ نہیں تو 1 دفعہ پڑھا اور وہ سونا بن گیا، میں تو ساری رات پڑھتا رہا، کچھ بھی نہیں ہوا. تو حضرت نے فرمایا تم ڈھیلا تو لیا اور پڑھ تو لیا، باقی باللہ کی زبان کہاں سے لاؤ گے؟ کما قال، مشہور واقعہ. بات یہ ہے کہ وہ زبان جس نے اتنے لاکھوں مرتبہ اللہ کا ذکر کیا، اس کے ذکر کی بات کچھ اور ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگوں سے دم کرواؤ، پڑھنا خود پڑھے گا، لیکن جتنی مقدار میں پڑھو گے اتنا فائدہ ہوگا. جتنا زیادہ پڑھو گے پھر اتنا زیادہ انشاءاللہ جلد اثر ہوگا. مرض کی کیفیت الگ ہوتی ہے، کوئی کینسر کا مریض ہوتا ہے، کوئی خالی نزلہ بخار کا مریض ہوتا ہے. تو یہ آیات ہیں اور ان سے شفا یقینی ہے، لیکن آپ کی توجہ دینے پر، آپ کے باوضو بیٹھنے پر، آپ کتنی دفعہ پڑھ رہے ہیں، مرض کتنا شدید ہے، 100% یقینی طور پر شفا ہے انشاءاللہ. لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ 1 دفعہ پڑھنے سے کہ 10,000 دفعہ پڑھنے سے. مرض کے اعتبار سے علاج کا فرق ہوگا. جیسے میں آپ کو بتایا، بچے کا علاج الگ، بڑے کا علاج الگ، موسم کا الگ فرق. پرہیز کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، پرہیز نہیں کر رہا تو علاج اور مشکل ہوگا. بھائی گناہوں سے پرہیز نہیں کر رہا آدمی تو دموں سے کام تھوڑی چلے گا. وظیفوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب فرائض نہیں ہوں گے پورے. فرض پورا ہوگا تو پھر آگے کسی دم کا، کسی چیز کا فائدہ ہوگا. اور وہ 10 آیات کون سی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ آخری ہے. اور وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اور اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. یعنی سورہ بقرہ کا ابتدا سے لے کے مفلحون تک ایک، اور یہ آیت الکرسی والا پورا رکوع 2، اور للہ ما فی السماوات ما فی الارض سے آمن رسول کا آخر. یہ ساری آیات ملا کر دم کی جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا نصیب فرمائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اس سورت کو 8 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور 8 مضامین اس سورت میں بیان ہوئے ہیں، جن کا کچھ اختصار کے ساتھ ذکر کرنا مقصود ہے. پہلے ایک بات آپ کو بتا دوں، چونکہ اصطلاح ہم استعمال کریں گے، بعض حضرات کو استعمال پتہ ہے بعض کو نہیں. وہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر انسان سب سے بڑا موضوع ہے. انسان موضوع ہے.
اس انسان کی ہدایت اور اس انسان کی تصحیح کے لیے اسلام آیا۔ انسان کے ایک تو اپنے احوال ہیں، مثلا یہ انسان اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والا ہو، یہ انسان اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے اعمال نہ کرنے والا ہو، یہ انسان اپنے دل میں کسی کے حسد نہ رکھتا ہو، یہ دل میں تکبر نہ رکھتا ہو، یہ کینہ نہ رکھتا ہو، یہ انسان اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو، ناراضگی والے اعمال نہ کرنے والا ہو، اس کو کہتے ہیں ایک آدمی کی اصلاح۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک فرد کی اصلاح۔ اور ایک فرد کے مسائل کو سمجھنا، اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں تہذیب الاخلاق، ایک انسان کے اخلاق کو درست کرنا، تہذیب الاخلاق، اس کے اخلاق کو شریعت کے مطابق کرنا، اس کے مسائل سمجھنا، اس کو انگلش میں کہتے ہیں سائیکالوجی۔ سائیکالوجی، جب انسان کے مسائل، اس کے مسائل، اس کے بارے میں بات ہوتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس علم کو سائیکالوجی۔ اور جب ایک انسان ایک چھوٹے سے معاشرے میں آتا ہے تو اس کے ساتھ بہت سارے لوگ لگ جاتے ہیں، کوئی اس کا باپ ہے، کوئی اس کی ماں ہے، باپ ماں کی عزت، احترام، ادب، حقوق کی ادائیگی، اطاعت، فرما برداری، کوئی اس کی بیوی ہے تو اس کے حقوق، بیوی ہے تو شوہر ہے، اس کے حقوق، اس کے آداب، اس کے احترام، اس کے فرائض، اس کے برابر کے بہن بھائی ہیں تو بہن بھائیوں کے حقوق، ان کے ساتھ رویہ، ان کے ساتھ حسن سلوک، جیسے نیچے اس کے بچے ہیں، بچوں کی کیا ذمہ داری ہے ماں باپ پر، ماں ہے تو کیا ہے، باپ ہے تو کیا ہے، تربیت کیسے کرنی ہے، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، صحیح غلط کیسے بتانا ہے، یہ ساری تفصیلات جب ایک چھوٹے کی سے ایک گھر کے اندر آتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تدبیر منزل۔ کیا بتایا؟ تہذیب اخلاق کیا ہوتی ہے؟ ایک انسان سے متعلق موضوع فرد واحد ہے، جب ایک چھوٹا سا گھرانہ آ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تدبیر منزل۔ اس کو سوشیولوجی کہتے ہیں۔ اور جب مسائل کئی گھروں کے ساتھ مل کر ہوں، ایک علاقہ ہے، بہت سارے گھر ہیں ادھر، تو اب یہاں کی حفاظت کا نظام بھی ہوگا، یہاں صفائی ستھرائی کا نظام بھی ہوگا، یہاں پر کسی ایک کو بڑا بھی بنانا پڑے گا، قضاء کا نظام بھی ہوگا، ظالم کو روکنے کا نظام بھی ہوگا، مظلوم کی مدد کا نظام بھی ہوگا۔ اب جب شہر ہوگا تو اس کی تعمیر و ترقی بھی ہوگی، فقراء اور مساکین کو بھی دیکھنا ہوگا، امیروں سے لینا ہوگا، غریبوں پہ خرچ کرنا ہوگا۔ یہ سارا نظام جو چلے گا، اس کی داخلہ خارجہ پالیسی ہوگی، اس کے نظام میں عدل ہوگا، اس کو کہتے ہیں السیاست المدنیہ، اور انگلش میں کہتے ہیں پالیٹکس۔ اس کو سیاست کہتے ہیں، نہیں ہوتی سیاست۔ تو سورہ بقرہ کے اندر تہذیب الاخلاق کے مسائل ہیں، انسان کے افرادی طور پہ جو مسائل ہیں اور احکامات ہیں، تدبیر منزل کے مسائل ہیں، گھر کی کیسے حکم ہوں گے، ابھی تفصیل سے بتاتا ہوں۔ اور السیاست المدنیہ اس میں سکھائی گئی ہے، ملک کیسے چلے گا بھائی، ایک شہر کا نظم و نسق، کیا کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، تفصیل کے ساتھ آگے آ رہا ہے۔ بہرحال جس صراط مستقیم کے بارے میں سورہ فاتحہ کے اندر کہا گیا تھا، اس صراط مستقیم کی تفصیل یہاں پر ذالک الکتاب کے ذریعے فرمائی گئی۔ وہاں دو فرقے تھے، مغضوبین اور ضالین، یہاں پر کفار اور منافقین کے بارے میں 10 نشانیوں کے ساتھ تفصیل سے بات کی گئی۔ کفار کون ہے اور منافق کون ہے،
اور منافق کیسے دھوکے دیتے ہیں، ان کے بارے میں بات تفصیل سے ہوگی۔ اور پھر اس صورت کے اندر ایمان والوں کے لیے انعامات اور ایمان چھوڑنے والوں پر عذاب کا تفصیل سے ذکر آیا۔ آدم علیہ السلام اور ان کی تخلیق کا ذکر آیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، ان کی تخلیق کا ذکر آیا۔ ایک تو ہے تخلیق پیدا کرنا، اور ایک ہے خلیفہ بنانا، ان کی خلافت کا آیا۔ عبادت کا مقصد اور مفہوم بیان کیا گیا کہ جیسا اللہ رب العزت نے فرمایا ویسے ہی کرنا ہے۔ شیطان نے اللہ کی بات نہ مانی، عقل لڑائی اور گمراہ ہو گیا اور رجیم ہو گیا اور ابلیس بن گیا۔ وہاں انعام یافتگان تھے، ذکر کیا منعومین کا، یہاں پر بتایا گیا کہ ایک منعوم قوم، انعام یافتہ قوم بنی اسرائیل گزری، لیکن بنی اسرائیل نے بہت سی نافرمانیاں کی۔ اللہ رب العزت نے اس صورت میں 3 دفعہ بنی اسرائیل کا ذکر کیا، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل۔ پہلی دفعہ یا بنی اسرائیل فرما کر 5 نعم مجملہ کا ذکر کیا، پھر یا بنی اسرائیل فرما کر 10 نعم مفصلہ کا ذکر کیا۔ تم میں نے یہ نعمت کی، تم پر میں نے یہ نعمت کی، تم پر یہ احسان کیا گیا، تم پر یہ احسان کیا گیا، اور پھر نعم مدللہ کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا تعارف، ان کی سیرت پر اور ان کے طریقے پر عمل کرنے کی تاکید اور وصیت کی گئی۔ اس صورت میں بتایا گیا صبغۃ اللہ، ایک رنگ ہے اللہ کا جس میں مسلمان رنگے گئے ہیں۔ پھر بتایا آزمائشیں بھی آئیں گی، لوگ باتیں بھی بنائیں گے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کیا ہو گیا، یہ پہلے ایک طرف عبادت کر رہے ہیں پھر دوسری طرف کرنا شروع کر دی۔ لوگ بھی باتیں کریں گے، شہادتیں بھی ہوں گی اسلام میں، اور دین برحق ہے، اس کی طرف آنا پڑے گا۔ شرک کی مذمت کی گئی اور منع کیا گیا۔ پھر مجاہد کی تربیت ہوئی، ابھی تفصیل اس کی آگے ذکر کرتا ہوں۔ سیاست مدنیہ کے لیے، ملک کی سیاست کے لیے 36 احکامات بیان کیے گئے۔ مسئلہ انفاق ذکر کیا گیا، اے ایمان والو خرچ کرو، اور پھر اس کے بعد آخر میں اس کی تفصیل کے ساتھ قرآن کریم کے آداب اور باتیں اس کے اندر بیان کی گئی۔ سورہ فاتحہ کے اندر آخر میں فرمایا آمین کہا جائے، یہاں پورا رکوع دعاؤں پر ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا، اور سارا رکوع دعاؤں کے اوپر مشتمل ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر 8 مسائل ہیں، 4 براہ راست متصل ذکر ہو رہے ہیں اور 4 تبعاً ذکر ہو رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو توحید خداوندی کا ہے کہ اللہ رب العزت کی توحید پر مستقل قائم رہو، اور جیسا کتاب اللہ نے تشریح کیا اسی طرح اس پر رہو، اور اپنے عقائد درست کرو۔ یہ تہذیب الاخلاق ہے کہ ایک انسان اللہ رب العزت پر توحید کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ قائم رہے۔ پھر منافقین کی 10 نشانیاں ذکر کی گئی۔ یہ 10 نشانیاں ہیں، مومن کے اندر اچھی صفات ہوتی ہیں، وہ ان صفات کو پیدا کرے اور ان نشانیوں سے اور ان کاموں سے بچے۔ آدم علیہ السلام کا ذکر خیر کیا گیا، اور یہ ساری تفصیلات 100 آیتوں کے اندر، ابتدائی 100 آیتوں میں ذکر کی گئی۔ اس کے بعد آیت نمبر 101، کل 282 آیتیں ہیں، 100 آیتوں میں یہ مسئلہ بیان ہوا۔ آیت نمبر 101 سے رسالت کا مسئلہ بیان ہونا شروع ہوا، اور وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور ان کے جتنے بھی اشکالات تھے رسالت کے اوپر ان کو دور کیا گیا۔ ایک اشکال یہ تھا کہ اہل کتاب نہیں مانگتے، یہ کیسے پیغمبر ہیں، پرانے اہل کتاب تو نہیں ان کو مان رہے، تو فرمایا نبذوا کتاب اللہ وراء ظہورہم، ان لوگوں نے اصل میں کتاب اللہ کی کتاب پس پش ڈال دی ہے۔ یہ اہل کتاب آپ اپنی کتابوں کو ماننے والے نہیں ہیں تو مانیں گے کیسے؟ اعتراض کیا یہ کیسے پیغمبر ہیں، یہ تو سلیمان
کا ذکر کر رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ وہ کہتے تھے یہ تو جادوگر ہیں، یہ تو جادوگروں کا ذکر کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے جواب دیا وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کوئی جادو اور کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، شیاطین کفر کرتے تھے، یعلمون الناس السحر، وہ جادو لوگوں کو سکھاتے تھے۔ پھر اشکال کیا یہ موہوم الفاظ استعمال کرتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، راعنا لفظ استعمال نہ کیا جائے۔ ایک اشکال یہ کیا گیا ان کے مذہب میں استقامت نہیں ہے، مضبوطی کے ساتھ ایک جگہ جم کے رہنا نہیں ہے، کبھی یہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہیں، 16 ماہ 17 دن بعد انہوں نے اپنا قبلہ تبدیل کر کے بیت اللہ شریف کی طرف چلے گئے۔ تو پہلی بات تو فرمائے پہلی بات فرمائے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ مشرق اور مغرب سب اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور دوسری بات فرمائی مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا، کہ ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں ہمارے حکمت ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا اگر یہ پیغمبر ہے، یہ رسول برحق ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بیت اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، بیت اللہ سے تو یہ ہٹا دیے گئے، بیت اللہ میں تو نہیں ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، ارے وہ ظالم لوگ ہیں، ان سے بڑا کون ظالم ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے روکے۔ رسول تو برحق ہے لیکن نکالنے والے اصل میں ظالم اور بدبخت ہیں۔ اشکال کیا ہے ان کو تو بنی اسرائیل والے نہیں مانتے، فرمایا بنی اسرائیل والے اس لیے نہیں مانتے کہ وہ بنی اسرائیل والے اپنے پیغمبروں کی نہیں مانتے۔ اللہ اکبر۔ ایک اشکال یہ کیا کہ یہ تو ابراہیمی ملت کو چھوڑ کر نئی باتیں کر رہے ہیں، تو جواب میں آیت نازل ہوئی وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِیَ نَفْسَهُ، ارے ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے کون ہٹ سکتا ہے، یہ تو اصل ابراہیمی پیغمبر ہیں، انہی کے مسلک و مشرب پر آئے ہیں۔ اور کہا نہیں، یعقوب علیہ السلام نے تو یہودیت پر اور بنی اسرائیل پر اور ان کے مذہب پر رہنے کا حکم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں آیت نازل فرمائی ام کنتم شہداء، آیا تم موجود تھے اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام پر موت آ رہی تھی، اپنے بیٹوں سے انہوں نے کہا تھا کہ کس کی عبادت کرو گے میرے بعد، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، بیٹوں نے کہا آپ کی عبادت کریں گے اور آپ کے آباء و اجداد کی، الہ واحدہ۔ انہوں نے تو یہ وعدہ لیا تھا، یہ تھوڑی کہا تھا کہ تم یہودی بن کے رہنا یا بنی اسرائیل کے مذہب کو چھوڑنا نہیں۔ تحویل قبلہ کیسے تبدیل ہوا، ساری تفصیلات اس صورت میں بیان کی گئی۔ پھر کہا یہ پیغمبر ہیں، یہ عجیب ہے، لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور لوگ مارے جاتے ہیں، لوگ تو ان کے ساتھ کامیابی کے نام پر آئے ہیں، لوگوں کو تو یہ جنت کے لیے اور کامیابی کے راستے کو دکھا کر بیان کر کے لے کر آتے ہیں، اور یہاں